السلام علیکم ناظرین کرام۔ اس نے پورے لفافے کو گرائنڈر میں خالی کر دیا اور پھر اسے بند کر کے چلا دیا۔ خانسامہ اسی وقت اندر آیا۔ چھوٹے صاحب لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتا ہوں، تم مجھے دودھ کا ایک گلاس دے دو، اس نے گرائنڈر آف کرتے ہوئے کہا۔ خانسامہ ایک گلاس میں دودھ لے کر اس کے پاس چلا آیا۔ دودھ کے آدھے گلاس میں اس نے گرائنڈر میں موجود تمام پاؤڈر ڈال دیا اور ایک چمچے سے اچھی طرح ہلانے لگا۔ پھر ایک ہی سانس میں وہ دودھ پی گیا۔ کھانے میں آج کیا پکایا ہے تم نے؟ اس نے خانسامہ سے پوچھا۔ خانسامہ نے کچھ ڈشز گنوانی شروع کر دیں۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری ابھری۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اس نے سختی سے کہا اور کچن سے نکل گیا۔ پیروں میں پہنی ہوئی باٹا کی چپل کو وہ فرش پر تقریباً گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی شیپ بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ شرٹ کے چند ایک کے سوا سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازے کو لاک کر لیا اور وہاں موجود جہازی سائز کے میوزک سسٹم کی طرف گیا اور کمرے میں بالٹن کا "وین اے مین لوز اے وومن" بلند آواز میں بجنے لگا۔ وہ ریموٹ لے کر اپنے بیڈ میں گیا اور اوندھے منہ بے ترتیبی کے عالم میں لیٹ گیا۔ اس کا ریموٹ والا بایاں ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا اور مسلسل ہل رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں بھی میوزک کے ساتھ گردش میں تھے۔ کمرے میں بیڈ اور اس کے اپنے حلقے کے علاوہ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ کہیں پر کچھ بھی بے ترتیب نہیں تھا، کہیں پر گرد کا ایک ذرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ میوزک سسٹم کے پاس موجود دیواری شیلف میں تمام آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑے اچھے طریقے سے لگی ہوئی تھیں۔ ایک دوسری دیوار میں موجود ریکس پر کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ کونے میں پڑی ہوئی کمپیوٹر ٹیبل سے آیا تھا کہ اسے استعمال کرنے والا بہت آرگنائزڈ ہے۔ کمرے کی مختلف دیواروں پر ہالی ووڈ کی ایکٹریسز اور وہاں کے بینڈز کے پوسٹرز لگے تھے۔ باتھ روم کے دروازے اور کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کو پلے بوائے میگزین سے کاٹی گئی کچھ ماڈلز کی نیوڈ تصویروں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پہلی بار داخل ہونے والا دروازہ کھولتے ہی بہت بری طرح چونکا، کیونکہ بالکل سامنے کھڑکیوں کے شیشوں پر موجود وہ تصویریں چند لمحوں کے لیے دیکھنے والوں کو تصویریں نہیں بلکہ اصل لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ ان تصویروں کو وہاں لگاتے ہوئے ترتیب کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ میوزک سسٹم جس دیوار کے ساتھ موجود تھا، اسی دیوار کے ایک کونے میں دیوار پر ایک الیکٹرک گٹار لٹکایا گیا تھا اور اسی کونے میں ایک کی بورڈ بھی اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ دیوار پر گٹار سے کچھ فاصلے پر پیکولو، فلوٹ اور اوبوئے بھی لٹکائے گئے تھے۔ اس کمرے کے مکین کو یقیناً میوزک سے گہری دلچسپی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے والی دیوار میں موجود کیبنٹ میں ٹی وی موجود تھا اور اسی کیبنٹ کے مختلف خانوں میں مختلف ٹرافیز اور شیلڈز پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کا چوتھا کونا بھی خالی نہیں تھا۔ وہاں دیوار پر مختلف ریکٹس لٹکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ٹینس کا تھا اور دو اسکواش کے۔ ان ریکٹس کو دیوار پر لٹکانے سے پہلے نیچے پوسٹرز لگائے گئے تھے اور پھر ریکٹس اس طرح لٹکائے گئے تھے کہ یوں لگتا تھا وہ ریکٹس ان کھلاڑیوں نے پکڑے ہوں۔ ٹینس کے ریکٹ کے نیچے گبریلا سابائٹنی کا پوسٹر تھا، جبکہ اسکواش کے ایک ریکٹ کے نیچے جہانگیر خان کا پوسٹر تھا، جبکہ دوسرے ریکٹ کے نیچے روڈنی مارٹن کا۔ کمرے میں واحد جگہ جہاں بے ترتیبی تھی وہ ڈبل بیڈ تھا جس پر وہ لیٹا ہوا تھا۔ سلک کی بیڈ شیٹ بری طرح سلوٹ زدہ تھی اور اس پر ادھر ادھر چند پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینز پڑے تھے جن میں پلے بوائے نمایاں تھا۔ بیڈ پر ایک پیپر کٹر اور کاغذ کی کچھ چھوٹی چھوٹی قطرنیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً کچھ دیر پہلے وہ ان میگزین سے تصویریں کاٹ رہا تھا۔ چوئنگمز کے کچھ ریپرز بھی ٹیڑھے میڑھے بیڈ پر ہی پڑے ہوئے تھے۔ ڈن ہل کا ایک پیکٹ اور لائٹر بھی ایش ٹرے کے ساتھ بیڈ پر ہی پڑا تھا، جبکہ سلک کی سفید چمکدار بیڈ شیٹ پر کئی جگہ ایسے نشان تھے جیسے وہاں پر سگریٹ کی راکھ بھی تھی۔ کافی کا ایک خالی مگ بھی بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک ٹائی اور ریسٹ واچ بھی تھی۔
ان سب چیزوں سے کچھ فاصلے پر سرحا نے ایک موبائل پڑا تھا جس پر یکدم کوئی کال آنے لگی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا وہ نوجوان اب شاید نیند کے عالم میں تھا، کیونکہ موبائل کی بیپ پر اس نے سر اٹھائے بغیر اپنا دایاں ہاتھ بیڈ پر ادھر ادھر پھیرتے ہوئے جیسے موبائل تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر موبائل اس کے ہاتھ کی رسائی سے بہت دور تھا۔ اس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح ادھر ادھر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ ساخت ہو گیا۔ شاید اب وہ واقعی سو چکا تھا، کیونکہ اس کے تھرکتے پیر رک چکے تھے۔ موبائل پر اب بھی کال آ رہی تھی۔ بیڈ سے باہر نکلے ہوئے اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ یکدم اس کی گرفت سے نکل کر نیچے کارپیٹ پر گر پڑا۔ مائیکل بالٹن کی آواز بھی کمرے میں گونج رہی تھی، "When a man loves a woman"۔ پھر یکدم کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر دستک کی یہ آواز بڑھتی ہی گئی۔ موبائل کی کال ختم ہو چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے والے ہاتھ بڑھتے گئے۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا۔ "Don't tell me اماماں، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟" زینب کو جویریہ کے انکشاف پر جیسے کرنٹ لگا۔ اماماں نے ملامتی نظروں سے جویریہ کو دیکھا، جو پہلے ہی معذرت خواہانہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ "اسے نہیں، مجھے دیکھ کر بتاؤ، کیا تم واقعی انگیجڈ ہو؟" زینب نے اس بار اسے کچھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ "ہاں، مگر یہ اس قدر غیر معمولی اور حیرت انگیز واقعہ تو نہیں کہ تم اس پر اس طرح ری ایکٹ کرو"۔ اماماں نے بڑی رسانیت سے کہا۔ وہ سب لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھیں اور اپنی طرف سے حتی المقدور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ "مگر تمہیں ہمیں بتانا تو چاہیے تھا، آخر راز میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی"۔ اس بار رابعہ نے کہا۔ راز میں تو نہیں رکھا، بس یہ کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں تھا کہ تمہیں بتاتی، اور پھر تم لوگوں سے میری دوستی تو اب ہوئی ہے، جبکہ اس منگنی کو کئی سال گزر چکے ہیں"۔ اماماں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ "کئی سال سے کیا مراد ہے تمہاری؟ میرا مطلب ہے 2-3 سال"۔ "پھر بھی اماماں، بتانا تو چاہیے تھا تمہیں"۔ زینب کا اعتراض ابھی بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اماماں نے مسکراتے ہوئے زینب کو دیکھا۔ "اب کروں گی تو، اور کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، تمہیں ضرور بتاؤں گی"۔ "ویری فنی"۔ زینب نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ "اور کچھ نہیں تو تم ہمیں کوئی تصویر وغیرہ ہی لا کر دکھا دو موصوف کی۔ ہے کون؟ نام کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟" رابعہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی سانس میں سوال در سوال کر ڈالے۔ "فرسٹ کزن ہے، اسجد نام ہے"۔ اماماں نے رک رک کر کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ "MBA کیا ہے اس نے، اور بزنس کرتا ہے"۔ "شکل و صورت کیسی ہے؟" اس بار زینب نے پوچھا۔ اماماں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ "ٹھیک ہے"۔ "ٹھیک ہے"؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، لمبا ہے، ڈارک ہے، ہینڈسم ہے؟ اس بار اماماں مسکراتے ہوئے کچھ کہے بغیر زینب کو دیکھتی رہی۔ اماماں نے اپنی پسند سے یہ منگنی کی ہے، وہ اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے"۔ جویریہ نے اس بار اماماں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "ہاں، ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے تھا، آخر وہ اماماں کا فرسٹ کزن ہے"۔ "اب اماماں، تمہارا اگلا کام یہ ہے کہ تم ہمیں اس کی تصویر لا کر دکھاؤ"۔ زینب نے کہا۔ "نہیں، اس سے پہلے کا ضروری کام یہ ہے کہ تم ہمیں کچھ کھلانے پلانے لے چلو"۔ رابعہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ "فی الحال تو یہاں سے چلیں، ہاسٹل جانا ہے مجھے"۔ اماماں یکدم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں تو وہ بھی اٹھ گئیں۔ "ویسے جویریہ، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟" ساتھ چلتے ہوئے زینب نے جویریہ سے پوچھا۔ "بھئی، اماماں نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی"۔ جویریہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ اماماں نے مڑ کر ایک بار پھر جویریہ کو گھورا، اس کی نظروں میں تنبیہ دی۔ "اماماں کیوں نہیں چاہتی تھی؟ میری منگنی ہوتی تو میں تو شور مچاتی ہر جگہ، وہ بھی اس صورت میں جب یہ میری اپنی مرضی سے ہوتی"۔ زینب نے بلند آواز میں کہا۔ اماماں نے اس بار کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اگر آپ ناظرین کرام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق اسی طرح جڑا رہے۔ ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔